السلام علیکم. سوال کے ساتھ میں ہوں امبر شمسی. آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. وزیر اعظم عمران خان نے ایک عرب نیوز چینل الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت اور وزیر غیر محفوظ ہیں, صحافی نہیں. وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں اور انہوں نے اس کا علاج کیا تجویز کیا؟ جی ہاں, وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی خبروں پر برطانیہ میں وہ رہ کر جو انہوں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ ہر جانے کا کیس کر کے کروڑوں روپے کا زر تلافی وصول کیا جاتا ہے. ایک ایسی ہی خبر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات اور چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں بھی آئی. عاصم سلیم باجوہ کے خاندان پر عاصم سلیم باجوہ کے دوران سروس بیرون ملک 99 کمپنیوں اور جائیدادوں بنانے اور ان کے اثاثوں کو ظاہر نہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے. عاصم باجوہ صاحب نے کل ایک 4 صفحات کی پریس ریلیز میں بیرون ملک اپنے خاندان کے $7 کروڑ تقریباً 12 ارب روپے کے کاروبار کی تصدیق کرتے ہوئے خبر میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ رپورٹر کو عدالت لے کر جائیں گے تو جواب بھی سن لیں. جنرل عاصم سلیم باجوہ اینکر کو بتا رہے ہیں کہ وہ عدالت جانے کا حق تو رکھتے ہیں, لیکن ان کے خیال میں دستاویزات کے بغیر ہاتھ سے لکھی یہ 4 صفحات کی پریس ریلیز ان پر لگے الزامات کا جواب دینے کے لیے کافی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ سمجھتے ہیں کہ وہ واحد ہیں جنہوں نے اپنے اوپر لگے الزامات کا منی ٹریل کے ساتھ جواب دیا. شاید عاصم سلیم باجوہ بھول گئے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم عمران خان سابق وزیر اعظم نواز شریف منی ٹریل دے چکے ہیں اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ابھی بھی منی ٹریل دے رہی ہیں, جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان اسی منی ٹریل کی بنیاد پر سپریم کورٹ سے صادق اور امین لیکن نواز شریف نااہل قرار پائے. کل اپنی پریس ریلیز کے بعد مختلف ٹی وی انٹرویوز میں سے ایک میں جب میزبان نے ان سے پوچھا کہ اہلیہ نے جب سرمایہ کاری ختم کر کے رقم واپس نکالی تو وہ کدھر گئی اور اثاثوں میں وہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہی, تو ان کا جواب کیا تھا سن لیں. انہوں نے کہا کہ ان کے بچے بیرون ملک رہتے ہیں اور ان کو اسٹیبلش کرنے میں جو انہوں نے مدد کی اس کا دستاویزی ریکارڈ موجود ہے, لیکن اگر رقم کی منتقلی بچوں کو بھی ہوئی ہے تو وہ کتنی رقم تھی اور کیسے منتقل ہوئی, کیا وہ قابل ٹیکس آمدن تھی یا نہیں تھی. سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا, جو وزیر اعظم نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ وہ عاصم سلیم باجوہ کے کل جاری کیے گئے جواب سے مطمئن ہیں. وزیر اعظم تو مطمئن ہیں لیکن اپوزیشن مطمئن نہیں ہے, اور اپوزیشن کا کیا کہنا ہے یہ بھی سن لیں. وہ پریسیڈنٹ اسی عمران خان نے لگایا تھا, وہ یہ تھا کہ الزام پہلے لگتا تھا پھر ٹرائل شروع ہو جاتا تھا, جے آئی ٹی میں بہت سے ادارے بٹھائے جاتے تھے, وہ اپنا انویسٹیگیشن کرتے تھے, ساتھ ساتھ آپ دوست جو ہے آپ کا میڈیا میں کوئی ایک ٹرائل بھی ساتھ چل رہا ہوتا تھا, اور پھر ہم اس مشکل صورتحال میں اپنا صفائی بھی کرنے کی کوشش کرے, اور بہت سخت آرڈرز بھی آتے رہے مختلف ادارے سے. تو پرابلم اس جب آپ یہ نواز شریف کے لیے کر لیتے ہو نا, پھر آپ نے یہ جوڈیشری میں یہ قانون میں ایک پریسیڈنٹ رکھ لیا ہے. آنریبل جسٹس فائز عیسیٰ کی بیوی کی جو زبان استعمال کیا گیا, جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا, اگر آپ ایک آنریبل چیف جسٹس کے لیے یہ وار سیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ جو بھی اس کا ہے, اس کو بھی اس قسم کا ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا پڑے گا. اور جو یہ سب سے لیٹسٹ سٹوری ہے جو احمد نورانی صاحب نے چھاپا, اگر استعفیٰ دیا گیا ہے تو پھر ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دال میں کچھ کالا ہے, اور اگر ہمارے اوپر نیوز پیپر سٹوریز کی بنیاد پہ جے آئی ٹیز بنتے ہیں تو لوگ سوال پوچھیں کہ دوسرے کے لیے جے آئی ٹی کب بنے گا. اس طرح کے سوالات کا جواب, ان کا جواب نہ سازش ہے, نہ سی پیک کا کوئی بہانہ ہے, اور نہ ہی ریاست کو لانا چاہیے. رسیدیں پیش کرنی چاہیے اور آپ کے پاس اگر کوئی جواب ہے تو دیں. عمران خان کہا کرتے تھے کہ نواز شریف باہر چلے گئے تو میرا تو جو احتساب کا نیریٹو ہے وہ بہت کمزور ہو گیا. پھر وہ کہا کرتے تھے کہ فلاں کو بیل مل گئی, فلاں کو بیل مل گئی, فلاں چھوٹ گیا, فلاں کو کورٹ نے ریلیف دے دی تو میرا احتساب کا نیریٹو کمزور ہو گیا. تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں عمران خان سے اور ان کی حکومت سے کہ آج جب عاصم سلیم باجوہ صاحب پہ الزام لگے ہیں ثبوتوں کے ساتھ, تو احتساب کا نیریٹو کس غار میں بیٹھ کے سو رہا ہے, یا وہ کہاں چھپا ہوا ہے جس میں احتساب کے نیریٹو کو آج کوئی چیلنج نہیں ہے.
सवाल उसूली तौर पर समझता है कि क्योंकि आसिम सलीम बाजवा साहब अब किसी इदारे से मुंसलिक नहीं है बल्कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात हैं, तो तकनीकी तौर पर वो एक सियासी और हुकूमती ओहदा रखते हैं और ऐसे में वो पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदा है। इल्ज़ामात को संगीनी और बतौर चेयरमैन CPAC अथॉरिटी उनके ओहदे की हसासियत को देखते हुए आसिम सलीम बाजवा की साख बहुत अहम हो जाती है। $62 अरब के CPAC मंसूबे से पाकिस्तान का मुआशी मुस्तक़बिल जुड़ा है। पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखने वाले अजीम CPAC मंसूबे के चेयरमैन की माली साख पर से हर किस्म की दाग धोने के लिए तहकीकात मुकम्मल करनी चाहिए। इसी पर हम बात अपनी शुरू करेंगे प्रोग्राम में। अपने मेहमान तारुफ कराती हूँ, हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, दिफाई तज्जियाकार, इसके अलावा अज़मा बुखारी साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी करी, अंदलीब अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब JUIFA के रहनुमा हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो जनरल साहब, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि सारा किस्सा आपके सामने है, स्टोरी भी आई, उसके बाद रिबटल का एक ट्वीट आया, फिर उसके बाद आसिम सलीम बाजवा साहब ने रिबटल एक ज़्यादा तफसीली दिया था, दस्तावेज़ात के बगैर लेकिन तफसीली दिया था। कल मीडिया अपीयरेंसेस भी की थी, फिर इस्तीफ़ा दे दिया एक ओहदे से, और आज वज़ीर आज़म साहब ने उसको तस्लीम नहीं किया और वो उनका कहना है कि जो भी उन्होंने प्रेस रिलीज़ में लिखा वो तसल्ली बख्श था। आप क्या समझते हैं, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन भी कह रही है वो जो प्रेस रिलीज़ थी उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद नहीं, अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। ये क्या आपको लगता है कि ये कतरी लेटर की तरह है ये प्रेस रिलीज़, या और मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन या आप समझते हैं कि ये किस्सा यहीं ख़त्म? थैंक यू शम्सी। बात ये है कि उनके ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगे, एक सोशल मीडिया स्टोरी थी, उन्होंने उसका चूंकि पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे थे, अभी वो एडवाइज़र हैं, स्पेशल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उसकी वजाहत कर दी। अपने बेटे, अपने दोनों बेटों और वाइफ के एसेट्स के तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो जिम्मेदार हैं, और वो जब भी उनसे जवाब मांगा जाएगा उन्हें मनी ट्रेल के साथ जवाब जो उन्होंने दे दिया है इत्मीनान बख्श है। बट अगर कोई शख्स या अपोजिशन में समझता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई आदमी समझता है, इसको चैलेंज करे, कोर्ट में चले जाएं या किसी इन्वेस्टिगेटिव अदारे के पास उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे दें, तो वहाँ वो अदारे उनसे हर वो सबूत मांग लेंगे जो लोग देखना चाहते हैं या जो वो अपनी सफाई के लिए देना चाहते हैं। उनके भाई, मैं ज़ाती तौर पे जितना केस मैंने सुना है मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स में और जितनी उनकी वजाहत आई है, उनके भाई अगर 90 से कोई कारोबार कर रहे हैं या 2001 से कोई अपना वो कारोबार कर रहे हैं, जब ये एक ब्रिगेडियर थे और उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ तैनात भी नहीं हुए थे, उस वक्त अगर उनके भाई बरतानिया में कोई कारोबार शुरू करते हैं जो इनसे ग्रोन अप हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर रहे हैं, और खुद वो अमेरिका के अंदर एक ऐसे बड़े मुल्क में कारोबार कर रहे हैं जहां अकाउंटेबिलिटी भी होती है, टैक्सेस के भी रिकॉर्ड होते हैं, मनी ट्रेल भी होती है, तो उसके लिए तो उन्हें अकाउंटेबल होल्ड करना या जवाब देना सिर्फ इल्जाम तराशी के अलावा ठीक है। यानी कि आप समझते हैं कि जहां तक, क्योंकि आसिम सलीम बाजवा साहब का कहना है कि बहुत सारी कंपनीज जिसका जिक्र किया गया था स्टोरी में, और ये स्टोरी जो थी उसमें दस्तावेजात भी शामिल थे कि कितनी कंपनीज हैं, कितनी शेयर्स हैं, किसके पास हैं। आप समझते हैं कि बेटे के हवाले से जवाबदेह हैं और अपनी अहलिया के हवाले से भी जवाबदेह हैं? यकीनन बेगम साहिबा और 2 बच्चों के बारे में जब भी उनसे कोई सवाल किया जाएगा, अगर वो उस वक्त स्टूडेंट एज के थे और उस वक्त उनकी कोई इन्वेस्टमेंट थी, तो वो तमाम तर जिम्मेदारी जनरल बाजवा ही एक्सेप्ट करेंगे और वो उसकी वजाहत कर चुके हैं। मैं समझता हूँ उनकी वजाहत काफ़ी मुस्बत है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और जितने सवालात उन पर किए गए उनके जवाब वो दे चुके हैं। लेकिन अगर कोई मड स्लिंगिंग कर रहा है या कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, उससे मुतमईन नहीं है, तो जिस तरह नवाज शरीफ को शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, इनको भी चाहिए, जिनको बहुत इत्मीनान नहीं हो रहा वो उनको चैलेंज कर दें और वो मनी ट्रेल दे देंगे। लेकिन एवरी टॉम डिक एंड हैरी को फैमिली की मनी ट्रेल देना मेरे ख्याल में ना बनता है, न उन्हें देनी चाहिए, बिकॉज इस वक्त हर आदमी सोशल मीडिया पे बैठा। जनरल साहब क्योंकि ये स्टोरी तो अभी भी मौजूद है, वेबसाइट पे भी मौजूद है,
اس پہ بات بھی بہت ہو رہی ہے, ایک حساس پوزیشن پر بھی ہیں, سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کے حوالے سے بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ کم سے کم ایک کچھ عدالت تو جانا چاہیے رپورٹر کے خلاف تاکہ یہ تمام جو سوالات ہیں وہیں ختم ہو جائیں؟ دیکھیے, یہ ان کا ایک پرسنل رائے ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس آدمی نے ہرٹ کیا ہے اور ان کو جانا چاہیے عدالت میں تو وہ ضرور جائیں گے. اور ابھی چند روز پہلے کی بات ہے, نیشنل اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ ایک MNA نے میرا نام لے کر پرائم منسٹر آف پاکستان کو غلط الفاظ میں ایڈریس کیا اور اس نے کہا جی جنرل اعجاز اعوان یہ کہہ رہے تھے. مجھے بہت سے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس شخص کو آپ چیلنج کریں کیونکہ اس نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر ایک MNA ہوتے ہوئے آپ کا نام لے کے ایک جھوٹ بولا اور غلط سٹیٹمنٹ دی ہے. میرے پاس آپشن تھی بٹ آئی سیڈ اوکے آئی کین ناٹ تھرو اے اسٹون ایٹ ایوری بارکنگ ڈاگ. میں نہیں چاہتا کہ میں ان کی ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پہ عدالت جانا چاہیے, لیکن پینما کیس میں تو عدالت بھی گئی, شیخ رشید صاحب بھی گئے, JI بھی گئی, تحریک انصاف بھی گئی, عظمہ بخاری صاحبہ. جی میں آپ کو یہاں روکتی ہوں. عظمہ بخاری صاحبہ کیونکہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے, چاہے بلاول بھٹو زرداری بات کر رہے ہیں کہ احتساب اور کس طرح سے اس کو عمل میں لانا چاہیے اور تمام لوگوں کے لیے ہونا چاہیے, یکساں ہونا چاہیے, یا مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک احتساب کا نعرہ تحریک انصاف کا ہے, اس پہ بھی سوال انہوں نے اٹھایا. تو آپ سے سوال بنتا ہے کہ پھر اگر اعتراض ہے جس طریقے یہ سب کچھ ہوا کہ استعفیٰ دیا وہ کافی ہے نہیں کافی ہے, کیا اپوزیشن رہنماؤں کو پھر عدالت نہیں جانا چاہیے اس کو لے کر, جیسے پینما کیس کو لے کر گئے تھے؟ بہت شکریہ امبر. پہلے تو میں اعوان صاحب سے معذرت کے ساتھ, انہوں نے ایک انگلش میں انہوں نے ایک سینٹنس بولا ہے جس میں وہ مجھے مناسب نہیں لگا, اور ایک ایسے پولیٹیشین کے لیے جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کسی نے کچھ کہا تھا, تو اس طرح کے الفاظ میڈیا پہ استعمال کرنا میں سمجھتی ہوں کہ مناسب نہیں ہے. اور آئی نو بٹ کسی پارلیمنٹیرین کو ڈاگ کہنا آپ کے خیال میں مناسب بات ہوگی اعوان صاحب, میں نہیں سمجھتی, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. میرا ایک پروٹیسٹ ہے, وہ آپ جو بہتر سمجھتے ہیں آپ اس کو لیجیے. جی ٹھیک ہے, وہ اگر اس طرح سے انگلش فریزز شروع ہو گئے تو بہت سارے اور فریزز بھی ہیں, بہت سارے اور اینیملز آ جائیں گے اس کے اندر, تو میرا خیال ہے اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے. چلے ہم یہی اس بات کو یہی روکتے ہیں, لیٹس ناٹ ایسکیلیٹ. اگر اتنا اعتراض ہے اپوزیشن کو جس طریقے سے تحریک انصاف یا حکومت نے اس کو ہینڈل کیا ہے, عدالت چلے جائیں. دیکھیے بالکل عدالت جایا جا سکتا ہے, لیکن جو عمران خان صاحب ہیں ذرا آپ ان کی ایک والے زری تو نکالیے نا, وہ کیا کہا کرتے تھے. اب انہوں نے جو انٹرویو دیا اس کے اوپر مجھے بڑی ہنسی آئی. انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں نا, ڈیفیمیشن ایک ایسا کیس ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں وہ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ میں واحد سیاستدان ہیں جن کے خلاف سب سے زیادہ ڈیفیمیشن سوٹس ہیں, اور وہ کبھی کسی ڈیفیمیشن سوٹ میں نہ وکیل پیش ہوتا ہے نہ خود کبھی پیش ہوئے. ان کا کام صرف الزام لگانا ہوتا تھا, وہ الزام لگاتے تھے, الزام لگا کے فارغ ہو جایا کرتے تھے. اور پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں, عمران خان سے بڑا پروپیگنڈسٹ اس پاکستان میں کیا اس کرۂ ارض پہ کوئی نہیں ہوگا. وہ جو چاہتے تھے, چلیے ٹھیک ہے, یہ تو عمران خان صاحب کی بات ہوئی, اور ظاہر ہے تحریک انصاف سے بھی پوچھیں گے کہ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ اس کو, ٹھیک ہے یہ آپ کا موقف آ گیا, عدالت جائیں گے. مجھے ذرا کمپلیٹ کرنے دیجیے. میں یہ کہہ رہی ہوں, یا تو پھر عمران خان صاحب جو کلین چٹ دے رہے ہیں بیٹھ کے, جہانگیر ترین کو دی, عثمان بزدار کو دی, خسرو بختیار کو دی, مطلب نیم اٹ, ایک لمبی لسٹ ہے, اور اپنے آپ کو دی, خود وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو کلین چٹ دے لیتے ہیں اور احتساب کی بات کرتے ہیں. اگر وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہمارے لوگ پیش ہو سکتے ہیں, اگر ہمارے خلاف GITs بن سکتی ہیں, اور آپ نے وعدہ کیا تھا پہلے خطاب کے اندر عوام سے کہ احتساب مجھ سے اور میری کیبنٹ سے شروع ہوگا, اور یہ بھی عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ کسی پہ ایلیگیشن لگے اس کو فوری طور پر الگ ہو جانا چاہیے. آج میں پوچھنا چاہتی ہوں, اتنی زیادہ نٹی-گٹیز ہیں, اتنے سارے پرابلمز ہیں, میں صرف ایک بات آپ کے ضرور نالج میں لانا چاہتی ہوں. جس دور کی بات ہو رہی ہے 2000 سے آنورڈ کی, اس وقت ان کے بچوں کی عمر جو ہے وہ 7 سال 9 سال اور 11 سال تھی. اب مجھے یہ بتائیے کہ 7 سال 9 سال 11 سال کی عمر میں کاروبار کیسے ہوتے ہیں؟ آپ بیٹھ کے آپ جو ہے بادشاہ سلامت ہیں, آپ نے کہا میں مطمئن ہو گیا ہوں, آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو سوال آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو سوال تحریک انصاف کے جو سوال مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے پوچھا گیا تھا, حسین اور حسن نواز کے حوالے سے پوچھا گیا تھا, آپ یہی سوال ان سے پوچھ رہی ہیں؟ بالکل پوچھ رہی ہوں, اور میں کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب یا پھر کہہ دیں
کہ ہمارا احتساب کا جو ڈرامہ ہے وہ صرف اپوزیشن کو سنب کرنے کے لیے، ان کے منہ بند کرنے کے لیے ہے. میں اپنے کسی آدمی کو احتساب کے اس میں نہیں لاؤں گا، اور میں سب کو NRO دے رہا ہوں بیٹھ کے. پھر ہم بالکل کورٹ جائیں گے، چونکہ ہم عوام کے سامنے ان کو ایکسپوز کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ احتساب کا ڈرامہ، احتساب کی چھڑی اپوزیشن کے لیے رکھی گئی ہے. اپنے ہر ایک بندے کے لیے NRO ہے، جہانگیر ترین کے لیے NRO ہے، خسرو بختیار کے لیے، عثمان بزدار کے لیے NRO، اور خود اپنے لیے بھی NRO ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ ایکسپوز ہوں گے، یہ بتا دیں کہ ہم احتساب کا ڈرامہ کر رہے ہیں، پھر ہم ضرور انشاءاللہ کورٹ جائیں گے، اور ہمیں جانا چاہیے. اول تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کو یہ تو آپ خوابوں کی دنیا میں رہ رہی ہے نا کہ یہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے عظمہ صاحبہ، میں آپ کو یہاں روکتی ہوں. ٹھیک ہے حافظ حسین احمد صاحب، میں آپ کا یہاں موقف جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا، انٹرویوز بھی دیے، وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات بھی کی، استعفیٰ بھی دیا، تسلیم نہیں ہوا. تحقیقات تو ظاہر ہے یا تو پارلیمانی سطح پہ ہو سکتی ہے یا کوئی عدالت جائے. کیا معاملہ تو یہی لگتا ہے کہ ختم ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے انبر صاحبہ، گزارش یہ ہے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا کیس وہ بالکل مماثلت رکھتا ہے پاناما کیس سے. اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی ایک سٹوری تھی، اور جو شائع کی گئی اور جس انداز میں صحافیوں نے اسے نکالا، اس طرح احمد نورانی صاحب نے بھی کاوش کی، اور ان کی کاوشوں کے حوالے سے یہ بات منظر عام پہ آئی. وہاں بھی 2 بیٹوں کا مسئلہ تھا، یہاں بھی 2 بیٹوں کا مسئلہ ہے. وہاں بھی برطانیہ میں جائیداد کا معاملہ تھا، اور یہاں بھی امریکہ میں جائیداد کا معاملہ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کا تعلق سول اور سیاستدان ہونے کے حوالے سے ہے، اور دوسرے کا ریٹائرڈ جنرل اور آرمی سے ان کا تعلق رہا ہے. اس لیے اگر ہم ماضی کو دیکھیں گے تو ہمیں یاد ہوگا کہ شاید احتساب کے حوالے سے اسلام آباد کی عدالت میں جاتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کو، جو لال مسجد کے حوالے سے، نواب اکبر خان بگٹی کے حوالے سے، اور پاکستان کے آئین کو توڑنے کے حوالے سے، آرٹیکل 6 کے حوالے سے جب ان کی پیشی ہو رہی تھی اور وہ عدالت کے شکنجے میں آ رہے تھے، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایک ادارے نے باقاعدہ طور پر جنرل پرویز مشرف کو جس انداز میں عدالت جاتے ہوئے امراض قلب کے اسپتال پہنچایا تھا. تکلیف تو ان کے کمر میں تھی، لیکن دل کے اسپتال میں پہنچا کر آج وہ دبئی میں بیٹھے ہیں. منصور الحق صاحب نے پوری ایک جزیرہ خریدا. یہ بڑی لمبی داستان ہے، لیکن میں ذرا مختصر کہوں گا کہ اگر جناب جنرل اعجاز صاحب اپنے پیٹی بند بھائی کے حوالے سے وکیل صفائی بنے ہیں، تو ذرا ان کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر احمد نورانی جو ایک سینئر اور بڑے معتبر صحافی ہیں، اگر انہوں نے غلط بیانی کی ہے تو بجائے منی ٹریل کے آپ عدالت میں چلے جائیں، حد کی عزت کا دعویٰ کریں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں آج آپ کے اس چینل سے کہوں گا کہ قطر وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ماضی میں بھی جن لوگوں نے، چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہو یا ان کا تعلق کسی اور ادارے سے ہو، جب بھی اس قسم کے انکشافات ہوئے ہیں وہ انہوں نے اعلان تو کیا ہے لیکن عدالت میں نہیں گئے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا اور اسے قبول نہیں کیا گیا. موقف جناب عمران خان صاحب کا کیا تھا؟ موقف یہی تھا کہ منی ٹریل اگر کوئی نہیں دیتا اور اگر احتساب ہوگا تو اس منصب پہ نہیں رہے. اگر انہوں نے بڑی اچھی خوش آئند بات کی ہے، آج میں نے بیان دیا کہ بڑی خوش آئند بات کی انہوں نے کہ اطلاعات کے معاون خصوصی کی حیثیت سے وہ مستعفی ہو گئے. میرا تعلق بلوچستان سے ہے. بلوچستان میں جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب کافی عرصے تک صدرن کمان کے سربراہ رہے ہیں. بلوچستان میں اربوں روپیہ کربوں روپیہ یہاں پر غبن ہوا ہے، یا کربوں روپے کے یہاں پر جو ہے بدعنوانیاں ہوئی ہے. کربوں روپیہ جو ہے یہاں پر مختلف سیکٹریوں کے ٹینکیوں کے گھروں سے نکلے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس وقت سی پیک جو اربوں ڈالر کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور جس کا چہرہ بلوچستان کے سر بنتا ہے، جو گوادر کے حوالے سے بلوچستان کے ہی حوالے سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب تک کہ عدالت خود
یا جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب خود جا کر اپنے آپ کو کی بے گناہی کو ثابت نہیں کریں گے، جب تک منی ٹریل نہیں دیں گے یا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، ان کو نہ صرف یہ کہ معامل خصوصی کے حوالے سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سی پیک کے سربراہی کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو الگ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ صورتحال نہیں رہی تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اب تک کی جو ڈونگ رچایا جا رہا ہے احتساب کا، اس کا جو بانڈا ہے وہ اس چوراہے پر پوٹ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں روکتی ہوں کیونکہ آپ نے ذکر کیا تھا عمران خان صاحب کا کیا موقف رہا تھا منی ٹریل کے حوالے سے، اور کیا عہدوں پہ جو فائز ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ سنیے جی، اندلیپ عباس صاحبہ، میں آپ کا یہاں موقف جاننا چاہتی ہوں کیونکہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے خود استعفیٰ دیا، وزیر اعظم عمران خان نے قبول نہیں کیا، لیکن دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا جب تانیہ دروز صاحبہ نے استعفیٰ دیا وہ قبول ہو گیا، جب ہم نے دیکھا کہ ظفر مرزا صاحب نے استعفیٰ دیا وہ بھی قبول ہو گیا۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب خود اپنے طور پر استعفیٰ دینا چاہ رہے تھے اور وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، تو اس پہ اگر آپ دونوں پوائنٹس پر اگر آپ جواب دے سکتی ہیں، ایک طرف کیا منی ٹریل مزید پیش کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اور کیا اگر وہ استعفیٰ دینا چاہتے تھے ان کو قبول کر لیتے؟ شکریہ امبر، اور آئی ایم شیور کہ آپ نے جس صبر سے سب کو سنا ہے اور ٹائم دیا ہے، مجھے بھی اتنا ہی ٹائم دیں گی۔ سب سے پہلے اس کے 3 پہلو ہیں۔ جو پہلا پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ یہ حکومتیں 40 سال آتی رہیں، 4 دفعہ آئی، ان کے کوئی بھی جو مشیر تھے یا ایڈوائزر تھے یا اسپیشل اسسٹنٹس تھے، آج تک انہوں نے ایک پائی ڈکلیئر نہیں کی، کیونکہ لا جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ نہ ڈکلیئر کریں۔ ہم نے والنٹیرلی انہوں نے ڈکلیئر کی۔ اس کے بعد سب سے مزہ خیز بات ہے کہ پاناما لیکس، اور یہ ہے کیا مطلب پاناما لیکس انٹرنیشنل کنسورشیم آف انٹرنیشنل جرنلسٹ، دنیا کی سب سے بڑی انویسٹیگیٹو ایجنسی، 156 ملکوں میں 190 پبلیکیشنز دنیا کی میں ان کی پوری جس کو کہتے ہیں 12 لیڈر، انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ چوری انہوں نے کی ہے۔ 12 لیڈروں میں نواز شریف کی پوری فیملی کی انہوں نے تصویریں دی، اور اس کے بعد ہم کہتے رہے انہوں نے کچھ نہیں دیا، اور نواز شریف صاحب آئے اسمبلی میں کہتے جی یہ ہے وہ ذرائع، اور ان ذرائع میں ایک تصویر نکلی۔ اس کے بعد ہم کورٹ میں گئے، الیکشن کمیشن گئے، الیکشن کمیشن کے بعد کورٹ میں گئے، 2 سال کیس فائٹ کیا۔ میرا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سوشل میڈیا پہ سٹوری آئی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میں بس اتنا وضاحت کر دوں صاحبہ، آپ اپنی بات جاری رکھیں کہ اس سٹوری میں اگر مواصلت کی بات ہو رہی تو اس سٹوری میں بھی دستاویزات موجود ہیں، اس میں تمام، اگر آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں all the documents are available۔ میری بات اگر آپ فنش کرنے دیں گی تو موقف میرا سامنے آئے گا نا، ورنہ یہی ہوگا کہ جب میں موقف دینا شروع ہوں گی باقیوں کو ٹائم دے کے مجھے جلدی سے ادھر ادھر گھسا دیا جائے گا، بٹ میں پھر بھی بولوں گی۔ اور میں ایگزیکٹلی یہ کہہ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آ گیا، آپ نے اس پہ ڈاکیومنٹس بھی لگا دیے، اور سوشل میڈیا پہ کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی آ سکتا ہے، تو مسٹ اپریشیٹ کہ وہ آئے، انہوں نے ہر پروگرام میں اس کی ایکسپلینیشن دی، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس سارا منی ٹریل ہے، جس فورم پہ آپ نے مجھے بلانا ہے میں آ کے آپ کو دکھا دوں گا، رائٹ؟ اب اس کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ اس کا رسپانس ہونا چاہیے کہ یا تو جس نے سٹوری دی ہے وہ کہے کہ جی یہ فورم ہے، یہ کورٹ ہے، یہ فلانا ہے، ادھر آ کے مجھے آپ سارے دکھا دیں، آپ کو لیگلی ریکوائرڈ ہے۔ یا اپوزیشن جو ہے، جیسے ہم نے کیا 2 سال الیکشن کمیشن گئے، اس کے بعد ہم کورٹوں میں گئے، ہائی کورٹ گئے، اس کے بعد سپریم کورٹ گئے، ہم سڑکوں پہ آئے، آپ ایک پوری موومنٹ کریں۔ مطلب میری 2 سال سے ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کہا جی دھاندلی ہوئی، آپ ایک ویڈیو نہیں لے کے آئے، وائٹ پیپر نہیں لے کے آئے، ایک ٹریبیونل پہ نہیں گئے، ایک کورٹ پہ نہیں گئے، ہم تو 2 سال ہر کورٹ میں گئے۔ اچھا، جو بھی الزام آتا ہے اس میں آ کے آپ ایک ٹاک شو پہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی کورٹ نہیں، کوئی پبلک موومنٹ نہیں، کوئی اس کو جس کو کہتے ہیں نا اس میں دم ہی نہیں ہوتا۔ تو میں اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے پورا اپنا دکھایا ہے، ہاں ایک سوشل میڈیا کی رپورٹ پہ۔ اب
बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ, क्योंकि हमने ये किया है। मैं ऑपोजिशन में इतने साल रही हूँ और आपने देखा है कि मैंने हर चीज पे कोर्ट पे भी गई हूँ, हर चीज के ऊपर गई हूँ, सड़कों पे भी हम आए हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ कि बिल्कुल कोर्ट्स मौजूद हैं। मैं एक नहीं डिटरमिन कर सकती कि तो क्या आप समझती हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब को हतक इज्जत का केस करना चाहिए इस सहाफी अहमद नूरानी के खिलाफ? अपनी इनको अगर इनको इतराज है, ये बिल्कुल उससे मुतमईन नहीं है, तो इनको चाहिए कि इनका फर्ज बनता है, अगर ये मुतमईन नहीं है उसको चैलेंज करें, और उसको चैलेंज करें रेलेवेंट कोर्ट्स पे। अब आसिम सलीम बाजवा खुद तो जाके अपने ऊपर केस नहीं ना कर सकते कोर्ट पे, अगर नहीं वो अपने ऊपर केस नहीं, लेकिन एक स्टोरी मौजूद है, और मैं ये बार बार ये बताती हूँ कि ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टोरी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, वो बहुत कुछ कहते हैं। तो आप नहीं समझते कि आसिम सलीम बाजवा ने तरदीद की है, अपने प्रेस रिलीज में तरदीद की है, अपने इंटरव्यूज में तरदीद की है, लेकिन एक आखिरी मेरे ख्याल में टू पुट द नेल इन द कॉफिन ऑफ दीज एलिगेशंस जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो अगर एक डेफेमेशन केस कर दें। अगर आप सुन लें, मेरी दफा आप सुन लें, 67% ऑफ स्टोरीज ऑन, ये सारी दुनिया में ये फिगर है, राइट? और हर बंदे को डिफेंड करना उसका हक बनता है। अगर आप उसके डिफेंस से मुतमईन नहीं, आप उसको चैलेंज करें ऑन अ लीगल कोर्ट, ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स ला के एक बात, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ना ये पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना एपीसी की मीटिंग कर सकते हैं, ना ये कोर्टों में जा सकते हैं, ना ये कोई जिसको कहते हैं एविडेंस पेश कर सकते हैं। ये सिर्फ आके यहाँ मारे गए लुटे गए दुहाई कर सकते हैं। इनके पास पावर ही नहीं है, अवाम की बैकिंग ही नहीं है। ठीक है, अंदरी बाबा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने वक्त दिया। आजमा बुखारी साहिबा, मेजर जनरल राइड एजाज जवान साहब और हाफिज हुसैन अहमद साहब। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम कराची पे बात करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का दौरा, उसमें कुछ डिले आया है, कल पहुँच रहे हैं। हम मजीद बात करेंगे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसके हवाले से। आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कराची के सूरत हाल और कराची पैकेज और वजीर आज़म के दौरे के हवाले से भी बात की। एक आपको क्लिप सुनवाती हूँ, अपने मेहमानों का तारुफ भी करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हलीम आदिल शेख साहब, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और शर्मिला फारूकी साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा, सुनिए। जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए उनके लोग हमारे ऊपर तंज करके कहते हैं कि सिंध को हम पैसा नहीं देंगे, इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका हुकूमत चलता है, उनका वफाक चलता है। ये इससे वफाक का जो नुकसान होता है, इन कठपुतलियों को अंदाजा ही नहीं है। इनको इस किस्म की बयानबाजी फौरन बंद करना चाहिए। जी, हलीम आदिल शेख साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ये बात की कि ये कराची का, ये सिंध का पैसा है, लेकिन साथ साथ एक और जो सवाल उठ रहा है कि बार बार वजीर आज़म इमरान खान का जो कराची का दौरा है उसकी तारीखें भी बदलती रहती है। पहले जुमेरात को था, फिर जुमे को हुआ, अब कल जा रहे हैं। इतना बड़ा जो सारा सानिया हुआ, हमने देखा कि आर्मी चीफ ने भी दौरा किया, हमने देखा शहबाज शरीफ साहब ने भी, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी दौरा किया। वजीर आज़म इमरान खान को पहले नहीं जाना चाहिए था, ताकि कराची के लोग जिन्होंने आपको भी मुंतखब किया, तहरीक इंसाफ को भी बहुत वजीराई मिली है कराची से, एक विफाक की नुमाइंदगी भी होती है, एक पैगाम जाता। मेरा ख्याल है कि कोरोना में भी लोग कहते थे कि इमरान खान ने दौरा नहीं किया, क्यों नहीं किया, लेकिन कोरोना मुतासरीन को 60 अरब रुपए इसी इमरान खान ने एहसास इमरजेंसी कैश के दिलवाए, कि जब 60 लाख रुपए शायद सिंध गवर्नमेंट ने खर्च नहीं किए, कुछ नहीं दिया, उस दौरान 50 लाख लोगों को 60 अरब रुपए इमरान खान साहब ने दिए। शुरू में ये कहते थे इमरान खान ने ट्वीट कर दिया, इमरान खान जाते नहीं। देखिए, सबका अपना अपना मॉडस ऑपरेंडी होता है, अपना अपना तरीकाकार, काम का तरीका होता है। इमरान खान साहब का सिस्टम चल रहा होता है। बिलावल जरदारी साहब तो आज मौजूद थे ना, आज गए हैं सम्मो गोट के ऊपर, जलसा लेके हाथ ला रहे हैं, विक्ट्रीज बना रहे हैं। सम्मो गोट चले जाते ना, कहाँ थे इस दौरान? तो गुम हुए पड़े थे, उनका सूबा सिंध था, वो कहाँ थे? बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम काम कर रहा होता है। एनडीए में पहले से मौजूद था,
NDMA کے ذریعے افواج پاکستان کام کر رہی تھی, نیوی کام کر رہی تھی. سب سے پہلے واحد یہ فوٹیج جو اس وقت چل رہے ہیں یہ سوٹ کرتے ہیں اس متاثرہ علاقوں میں جہاں لوگ ٹینٹوں میں بیٹھے ہوں, جہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے کی شارٹیج ہو. اور آج سموگوٹ چلے گئے ملیر میں, جہاں ایشو سیٹل ہو چکا ہے. آدھا سندھ ڈوبا ہوا, میں کل ہی واپس آیا ہوں 3 دن کا وزٹ کر کے. آدھے سندھ کے لوگ روڈوں پہ, رستوں پہ, کنالوں کے اوپر موجود ہیں. نہ اس وقت جائیے مچھروں نے کھا رہے ہیں, نہ شیلٹر ہے, نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے. ادھر جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, سانگڑ, آپ کا کہنا ہے کہ نیپو خاص, بلاول بدین. بھٹو زرداری صاحب کو بھی اندرون سندھ کا دورہ کرنا چاہیے, لیکن سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر آرمی چیف دورہ کر سکتے ہیں, شہباز شریف دورہ کر سکتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو کہاں تھے, وہ ان کو مزید دورے کرنے چاہیے. کرونا کا تو معاملہ فرق تھا نا, وہ تو پورے ملک بھر میں پھیلا ہوا تھا, وزیر اعظم عمران خان کہاں کہاں جاتے, لیکن یہ تو کراچی کا معاملہ ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف ملنے آئے تھے APC بلانے کے لیے, لوٹ مار پارٹی کی کانفرنس بلانے کے لیے, ان کا الگ ایجنڈا تھا. ساتھ وہ ادھر بھی چلے گئے, گھومنے چلے گئے. آرمی چیف آتے ہیں, پورے پاکستان میں جاتے ہیں, کسی چیز کو کسی سے لنک نہیں کیا. اپنے اپنے ٹائمنگ ہے. انشاءاللہ کل جب پرائم منسٹر آ رہے ہیں ایک بہت بڑا پیکج لے کر آ رہے ہیں, بہت بڑا اس مرض کا مستقل علاج کے لیے آ رہے ہیں, جو آج 12 سال میں زہریلے انجیکشن لگا کے کچرستان بنا دیا, گٹرستان بنا دیا. اب ہم کھلے دل سے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے, اور ہماری سیاستیں اپنی جگہ, پوائنٹ سکورنگ اپنی جگہ, باتیں اپنی جگہ. اور جو بلاول صاحب نے کہا کھلے دل کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں گے. حلیم عادل شیخ صاحب, کھلے دل کے ساتھ, ایک چھوٹی سی بات, ایک جی بہت کھلے دل کے ساتھ فرش راہ کر کے. لیکن آج جو بلاول صاحب نے کہا کہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں نہ ہمارے باپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے, یہ عوام کا پیسہ ہے, پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے. اس کو بھی آپ نے کہا یہ سندھ کے عوام کا پیسہ ہے. بھائی پاکستان کا پیسہ ہے, پاکستان پہ خرچ ہوتا ہے, اور سندھ میں ان کو صرف وہ پیسہ اپنا کہلاتا ہے جو ان کو ڈائریکٹ دیا جائے, اور اس کے بعد اس کا ٹریل نکلتی ہے جا کے جعلی اکاؤنٹوں میں جا کے. ارے بھائی پیسہ آیا 50 ارب 60 ارب روپے. اگر کورونا میں, اس لیے کورونا پرانی بات نہیں, میں 20 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی ہو کے گزری کلیمٹی. اگر سندھ کے عوام کو پیسہ دے دیا تو سندھ کو نہیں دیا. صرف وہ پیسہ جو ان کو بھیجا جائے اور پوچھا نہ جائے کہاں گیا. ہر سال NFC کے تحت اربوں روپے ملتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں, کیا چونٹ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک ہے, میں آپ کو یہاں روکتی ہوں, میں چاہتی ہوں شرمیلا صاحبہ جواب دے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, دیکھیں اب اس میں کراچی کا جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے, اس کا جو اعلان ہوا ہے, اس میں تو لگ رہا ہے, بہت امید ہے کہ اسے واقعی اگر کھلے دل کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کیا جائے, تحریک انصاف وفاق یعنی کہ کی نمائندگی بھی ہوگی, تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 سیوریج کے منصوبے ہیں جس کے لیے 162 ارب 80 کروڑ روپے ہوں گے, سرکولر ریلوے کے لیے 50 ارب روپے ہوں گے, سالانہ ویسٹ مینجمنٹ کے 4 منصوبوں کے لیے 14 ارب روپے ہوں گے, سڑکوں کی تعمیر کے لیے 62 ارب روپے رکھے جائیں گے, اور وغیرہ وغیرہ. اس میں اور بھی کچھ تفصیلات ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تو واقعی ایک اچھا قدم ہوگا, سندھ حکومت بھی ساتھ کام کرے گی؟ جی شکریہ عمر. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی شیخ صاحب نے کہا کہ جی کرونا کے اندر ہم نے اتنے پیسے عوام کو دے دیے اور یہ کر دیا, اور مطلب سندھ نہیں آنا تھا ان کو. چلے بھائی نہیں آئے, تو اگر نہیں آنا تھا تو پھر پنجاب بھی نہ جاتے, خیبر پختونخوا بھی نہ جاتے, بلوچستان بھی نہ جاتے. ان 3 صوبوں میں تو چلے گئے جہاں ان کی حکومت تھی, لیکن جہاں پر یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہاں آنا ان کو مناسب نہیں تھا. اور جب آئے بھی وہ بہت عرصہ گزرنے کے بعد, تو سندھ کے وزیر اعظم سے ملنا مناسب نہیں سمجھا. تو یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے, یا جو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک گھمنڈ ہے, اور ایک میسج جو آپ دے رہے ہیں سندھ کے لوگوں کے, جی ٹھیک ہے آپ نے ہمیں الیکٹ نہیں کیا تو وی ڈونٹ کیئر, یہ طریقہ کار نہیں ہوتا وفاق کا. دس از ناٹ ہاؤ اے پرائم منسٹر ورکس. وزیر اعظم جو ہوتا ہے نا وہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے, اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں, لیکن ہمارے پر بھی وہی شفقت کا ہاتھ رکھیں جو آپ باقی 3 صوبوں کے اوپر رکھتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ سندھ کو پیسے نہ میرے باپ کا ہے, نہ شیخ صاحب کے باپ کا ہے, نہ عمران خان صاحب کے باپ کا ہے. بات یہ ہے کہ یہ عوام کا پیسہ ہے. NFC ایوارڈ کے اندر جو کما کے کراچی دیتا ہے, وہ جو ڈویزبل پول کے اندر جاتا ہے, اس کا حصہ جو باقی صوبوں کو ملتا ہے اور سندھ کو بھی ملتا ہے, وہ پیسے ہم مانگتے ہیں. ہم کوئی ناجائز پیسے نہیں مانگتے. پچھلے بجٹ کے اندر بھی 229 ارب روپے کم ملے, یہ جانتے ہیں, میں اپنی طرف سے فگر نہیں لائی, یہ بجٹ کی کتابیں کہہ رہی ہیں. اب آ جاتے ہیں جو آپ نے کہا کہ جی یہ بڑے پروجیکٹس ہیں, 14 ارب اس میں, 10 ارب اس میں, 50 کروڑ اس میں. 100 بسم اللہ لائیں. مارچ 2019 میں بھی عمران خان صاحب کراچی آئے تھے اور بڑا پیکج اراؤنس کیا تھا 162 ارب روپے کا. مجھے نہیں پتا وہ کہاں گیا, کس کے پاس آیا, کدھر گیا.
ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट जो वफाक खुद एग्जीक्यूट कर रही है, मुझे नहीं पता उसका स्टेटस क्या है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मंगो पी रोड जो वफाक एग्जीक्यूट कर रही, मुझे नहीं पता उसका स्टेटस क्या है। केएमसी की फायर फाइटिंग स्कीम, मुझे नहीं पता उसका स्टेटस क्या है। ये तमाम चीजें कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इमरान खान साहब ने बनाई है उसके तहत एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हमें तो कोई बसें नहीं मिली हैं। इसी तरीके से K4 का प्रोजेक्ट जो सिंध हुकूमत थी 2018 में, इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो इमरान इस्माइल साहब से मिले गवर्नर हाउस में, उन्होंने कहा जी सिंध हुकूमत तो चोर है, पैसे खा जाएगी। इमरान खान साहब ने कहा रोक दो, इंक्वायरी करो। आज 2 साल हो गए, हमें नहीं पता इंक्वायरी हुई नहीं हुई। वो इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पानी का वैसा का वैसे ही इट हैज बीन स्टॉल्ड, वी डोंट नो, हम तड़प गए। ठीक है शर्मिला साहिबा, मैं चाहती हूँ कि आपने ये जो सवाल पूछा था कि ये कहाँ है, इसमें जाहिर है क्योंकि बयानात तो आते रहे। मैं चाहती हूँ हलीम आदिल शेख साहब ही जवाब इसका दें कि जो 162 था। जी क्विकली मेरा ले लें। इमरान खान साहब के 14 MNAs हैं कराची से, हर MNA को 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं, विच मीन्स 210 करोड़ रुपए, 210 करोड़ रुपए वो इन MNAs ने कहाँ लगाए? हर MNA को 14 को 15 करोड़ रुपए दिए गए, मजीद 40 करोड़ और देने वाले हैं हर MNA को। तो ये 210 करोड़ रुपए कहाँ लगे मुझे दिखा दें। और बहुत सारे इनके जो MNAs वहीं से हैं, ये डिफेंस, क्लिफ्टन से, नॉर्थ नाज़ावात है, जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, जहाँ पर हालात सबसे ज्यादा खराब है, कोई पूछने वाला नहीं है। के इलेक्ट्रिक जो इनके कंट्रोल में है, 25% शेयर इनके हैं, उन्होंने कराची वालों के नाक में दम कर दिया। मैं आपके पास वापस आऊंगी कि इलेक्ट्रिक पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी अहम बात है कि इसमें जो बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई है, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल है। हलीम आदिल शेख साहब, अगर आप जवाब दे सकते हैं, 162 पे बयानात तो आ रहे हैं कि ये सड़क वो सड़क, स्पेसिफिकली ये कहाँ खर्च हुए हैं, ये ग्रीन लाइन का भी मंसूबा जो है कहाँ तक पहुंचा है और इतनी देर क्यों लगी? ग्रीन लाइन का 21 किलोमीटर मंसूबा मुकम्मल हो चुका है और इनका पीपल्स पार्टी का ऑरेंज लाइन मंसूबा 2016 में स्टार्ट किया था, सिर्फ 3.9 किलोमीटर था। अभी तक उसको आप देखिए, आप कराची से चेक कराइए कि उसका हशर क्या है। बोर्ड ऑफिस से लेके औरंगी टाउन तक ऑरेंज लाइन का मंसूबा धक्के खा रहा है, इनके मुंह चढ़ा रहा है। 21 किलोमीटर का ग्रीन लाइन का मंसूबा पूरा हो चुका है। ग्रीन लाइन में बसें, और ये मुकम्मल हुआ था तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले या बाद में, और कब? नो, ये सारा इसका पैसा ही हमने, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का भी ये दावा है कि वो तकरीबन मुकम्मल छोड़ के गए थे। इट शुड हैव बीन अप एंड रनिंग बाय नाउ। नहीं छोड़ा था, उन्होंने सिर्फ अनाउंस किए थे, उन्होंने पैसे नहीं भिजवाए थे। सारे पैसे हमारे आने के बाद उन्होंने सिर्फ फीते काटे थे इसके। उसके अलावा जितना ये जो हमारे रोड्स हैं, हमारे फ्लाईओवर्स हैं, ग्रीन लाइन है, ये हमारे दौर में आके पैसे खर्च हुए और ये 21 किलोमीटर मुकम्मल हुआ और इनका 3.9 किलोमीटर। तो 162 में से जो जिसका ऐलान हुआ था 162 का, उसमें कितने खर्च हुए? देखिए 162 का ऐलान, उस पे इन लोगों ने चलने नहीं दिया। शर्मिला प्लीज मेरा ख्याल है कि हम बिहेव करें, हम आप एक दूसरे, मैंने आपको रिस्पेक्ट दिया, हम नहीं है बीच में टक करना, अच्छी बात नहीं होती है। देखिए 162 अरब के बाद इन्होंने बीन बजा दी कि जी सिंध पे हमला हो गया, सिंध पे ये हो गया। 162 के अंदर से मेजर प्रोजेक्ट्स बाकी यही कहती है अक्सर शोज के अंदर कि वो उसके फायर फाइटिंग टेंडर के पैसे कहाँ गए। मेरा ख्याल है कोई चीजें इंपोर्ट की जाती है उसके पैसे पहले दिए जाते हैं, फायर फाइटिंग टेंडर्स के भी दिए गए। अब इसी मसले का हल निकालने के लिए हमने SIDCL पे काम स्टार्ट किया, काफी सारा काम किया। उन्होंने कहा कि जी ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है SIDCL, उसके लिए सिंध पे हमला हो गया, सिंध टूट गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NDA में काम करे, प्राइम मिनिस्टर जब इन्होंने पहले स्पेल के अंदर डुबो दिया, इस शहर को कचरा कुंडी बना दिया, इस शहर में गटर लाइन एक चौक हो गई, इस शहर के नालों पे कब्जे करा दिए। फिर NDA में प्राइम मिनिस्टर ने भेजा, 5 दिन में 3 नाले साफ करके बारे इंक्रोचमेंट हुई थी उसके ऊपर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारे नाले साफ करें। उसके बाद का हम और भी काम दे सकते हैं, उसके फॉलो अप में ये कमेटी बनी है और हम इस वक्त मिलके चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जहां शॉर्टफॉल्स आएंगी वो हम पूरे करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। के इलेक्ट्रिक में 25% शेयर हमारे। अच्छा, मैं यहाँ सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि कराची के लोगों पे जो गुजरा है इस वक्त, के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी जो गुजरा है, बिजली और सारे मसाइल हैं, इस वक्त कीमतों में इजाफा, ये तो नाइंसाफी हुई, मतलब जख्मों पे नमक हुआ। देखिए बात यह कि नेपरा उस चीजों को बराबर करना होता है, ठीक होता है। मैं पे के इलेक्ट्रिक का जवाब दे दूं ना, स्टेट कहती है इनके 25% शेयर है।
ابراج کا فیصلہ جو ایگریمنٹ تھا، جو ابراج کلر الیکٹرک ہے، وہ پی ایم پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے زمانے میں ہوا تھا. بہت بڑا کمیشن آپ لوگوں نے لیا تھا، بہت بڑا. اس کے چکر میں آپ نے 2011 میں نشان امتیاز دیا تھا اس کو، عارف نقوی کو، جو ابراج گروپ کا چیئرمین تھا. تو 2009 کا ایگریمنٹ جو آج تک ہمارے گلے پڑا ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی نے دیا. شیخ صاحب لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے جو ووٹر ہیں جو حلقے میں لوگ ہیں وہ تو شور مچائیں گے کہ یہ اب بجلی کی قیمتیں بھی اوپر سے اضافہ اس میں کر دیا، کیسے کیا؟ لازم بات ہے کہ دیکھیے ایشوز ہوتے ہیں. نیپرا کو ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے چیزوں کو. آج تک کیا بجلی کی وہی ہے جو 10 سال پہلے تھی، جو 20 سال پہلے تھی؟ حالات کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. پیچھے چیزیں کم بھی ہوتی ہیں، چیزیں کم بھی ہوتی ہیں، کبھی زیادہ بھی ہوتی ہے. پیٹرول کی قیمت نیچے بھی جاتی ہے، پیٹرول کی اوپر بھی جاتی ہے. چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے، چیزوں کو ریگولیٹ طریقے سے کیا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ بہتریاں کتنی آ رہی ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے کہ ہمارے سرکولر ڈیٹس یہاں پہنچ جائیں گے. انہوں نے تو قرضے لے کے سرکولر ڈیٹ سر اس میں تو مزید اضافہ ہوا ہے آپ کے دور حکومت میں. لیکن کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب، شرمیلا فاروقی. آخر میں بتانا چاہتی ہوں کہ ایک سابق صحافی اور سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے جوائنٹ ڈائریکٹر ساجد گوندل صاحب 48 گھنٹوں سے لاپتہ ہیں. اور میں سنوانا چاہتی ہوں کہ متی اللہ جان ایک اور صحافی جب کچھ گھنٹوں کے لیے اغوا ہوئے تھے، اس پہ جب سوال پوچھا گیا تھا عمران خان صاحب سے ایک عرب نیوز چینل کی جانب سے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا. جی، وزیر اعظم عمران خان کو معلوم نہیں کہ متی اللہ جان صاحب کو کیوں اغوا کیا گیا تھا، لاپتہ کیوں ہوئے تھے ابھی تک، وہ بھی سوال موجود ہے. ایک اور سابق صحافی اور ایس ای سی پی کے جوائنٹ ڈائریکٹر اب لاپتہ ہے، شیریں مزاری صاحبہ جو انسانی حقوق کی وزیر ہیں، انہوں نے بھی اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا. شہزاد اکبر صاحب نے بھی ایکسپیڈائٹ کرنے کو کہا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بار بار واقعہ کیوں ہو رہا ہے. یہ انٹرویو کل پرسوں دیا تھا وزیر اعظم نے، اور ایک اور شخص ہے جن کی 4 بچے ہیں، جن کی اہلیہ انتظار کری ہیں کہ ان کے شوہر گھر آئیں، وہ لاپتہ ہو گئے ہیں. کیا وہی ہوگا جو متی اللہ جان کے ساتھ ہوا کہ سوال پوچھے گئے، جواب نہیں ملے؟ وزیر اعظم صاحب کیا لا علم ہے اور کیوں ہیں؟ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا. ہم سے ضرور فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.